مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، آج ریپبلک ڈے ہے جسے یوم جمہوریہ اردو میں کہتے ہیں۔ جمہوریہ حکومت اس حکومت کو کہا جاتا ہے، ریپبلک اس حکومت کو کہا جاتا ہے کہ عوام کے ذریعہ نمائندے چن کر جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور وہ ملک کو چلاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات 19 اور 20 ہوتی ہے تو پھر وہ عوام الناس کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں کہ عوام ان سے سوال کرتی ہے، اگر وہ اس کا صحیح جواب دے پائیں، صحیح حل بتا پائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں ان کے تختے سے، ان کے مسند سے، ان کے منصب سے برخاست کر دیا جاتا ہے، پھر کسی دوسرے نمائندے کو چنا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمہوری حکومت۔ یہ جمہوری حکومت جو وجود میں آیا، ایک بہت ہی لمبے عرصے کے جد و جہد اور بے انتہا جانوں کی قربانی، مالوں کی قربانی، اپنے گھر بار کو لٹانے کی قربانی کے ساتھ یہ حکومت وجود میں آیا۔ موجودہ دور میں جو حکومتوں کا طور طریقہ جو چل رہا ہے، جو حکومتوں کے جو الگ الگ کرائٹیریا ہیں، ان میں سب سے بہترین حکومت اگر جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے، کیونکہ جمہوری حکومت میں برابری ہے، انصاف ہے، اخوت ہے، یعنی بھائی چارہ ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو جس ملک میں یہ نظام جتنا مضبوط ہے اس ملک میں اتنا زیادہ امن ہے، جس ملک میں یہ نظام جتنا زیادہ کمزور ہے اس ملک میں امن اتنا خراب ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قانون جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یا ہمارے دروازے میں دستک دے کر کہے کہ تم کو اس کو پالن کرنا ہے۔ قانون ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ انسان کی اختیاری چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے، انسان اس کو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیتا ہے۔ اگر وہ اس کو اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے اور اس کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ قانون مضبوط ہو جاتا ہے۔ قانون بنا ہوا ہے مگر انسان اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ قانون کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ تو آخر ہمارے اس ہندوستان کا کیا قانون ہے؟ ہمارے اس ہندوستان کا کیا قانون ہے؟ یہ ہندوستان کی جو آئین ہے، یوم جمہوریہ جو ہم مناتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، جو تقریب مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ جائز ہے، منانا اچھی بات ہے،
وہ اس لیے مناتے ہیں کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی ملی. انگریزی سامراج جو ہم پر حکومت کر رہی تھی, جو ظلم و ستم ڈھا رہی تھی, منمانے ٹیکس ہم پر لاگو کر رہی تھی, منمانے طریقے سے ہمارے ملک اور دیش, ہمارے جنتا کا وہ استعمال کر رہی تھی. اب وہ ان کے منمانی کے موافق ہم نہیں چلیں گے, ہم اپنے طریقے پر ایک قانون کو بنائیں گے. وہ قانون کیا ہے, اس قانون کی روح کیا ہے؟ ظاہر سی بات, ایک چھوٹی سی مجلس میں 20-25 منٹ کے مجلس میں اس کو بولا تو نہیں جا سکتا ہے. ہاں, لیکن اس کے خلاصے کو تو بولا جا سکتا ہے. اس قانون کی جو روح ہے وہ 4 چیزیں ہیں. وہ اس قانون کی جو روح ہے وہ 4 چیزیں ہیں, وہ 4 کھوٹے ہیں. اس 4 کھوٹوں پر اس ملک کی عمارت کھڑی ہے. اس کا ایک کھوٹا بھی اگر کمزور ہوا یا گر گیا تو پوری کی پوری عمارت گر جانے کے خطرے میں ہے. سب سے پہلا جو کھوٹا اس قانون کا وہ ہے آزادی. وہ کیا ہے؟ آزادی. سب سے پہلے آزادی, یعنی اس دنیا میں, اس ملک میں علی الخصوص ہر کوئی آزاد ہے. اس ملک میں ہر کوئی آزاد ہے. تھوڑا ہندوستان کے آئین پڑھ لیجئے اردو ترجمے میں. میرے سامنے اردو داں طبقہ ہے اس لیے اردو ترجمے میں بتا رہے ہیں. ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں. غیر مذہبی عوامی جمہوریہ کا مطلب حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس ملک میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ بستے ہیں, رہتے ہیں. تو اسی لیے کس کے مذہب کے موافق چلے تو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اس ملک میں, اور اس فتنے کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اس ملک میں فتنہ اسی بنا پر کھڑا ہو رہا ہے. تو غیر مذہبی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ پہلی چیز انصاف. پہلی چیز کیا ہے؟ انصاف. سماجی, معاشی اور سیاسی. سماجی انصاف یعنی ہر شخص پورے ہندوستان میں جہاں چاہے, جس جگہ چاہے, جس طریقے سے چاہے, جس طور طریقے سے چاہے وہ اس ہندوستان میں رہ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سماجی انصاف. دوسری چیز معاشی انصاف. معاشی انصاف کا مطلب اکنامک, روزی روٹی. وہ انسان ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اگر اس ملک میں جس حیثیت سے دولت کمانا چاہے بشرطے کے قانون کے دائرے میں وہ آئے اور کسی کا حقوق وہ نہ مارے. چوری کر کے نہیں, ڈکیتی کر کے نہیں, کسی کو ٹھگ بازی کر کے نہیں, بلکہ اپنے محنت کے بل بوتے پر پورے ملک کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی شہر کا انسان ہو وہ جا کر اپنا روزی روٹی کما سکتا ہے. روزانہ 100 روپے سے لے کر روزانہ 100 کروڑ روپے تک وہ کما سکتا ہے. یہ ہر ایک کو اجازت ہے, برہمن کو, مسلمان کو, SC ST کو, OBC کو, سب کو اس کی اجازت ہے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور الحمدللہ کافی حد تک اس پر عمل بھی ہے. کافی حد تک اس پر عمل بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری چیز سیاسی انصاف. سیاسی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے. سیاست مانے گندی چیز جو بولتے ہیں نا, سیاست وہ گندی چیز نہیں ہے. حکومت کرنے کا, رول کرنے کا, ہاں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ایک حکومت کو کھڑا کرنے کا ہر سماج کے فرد کو اس کی اجازت ہے. اور یہ چیزیں ہمارے ملک میں بے انتہا کمزور ہیں, بے انتہا کمزور ہیں. نام تو بہت ہیں, 1 درجن پارٹیوں کے نام ہیں کہ مختلف مذہب, مختلف گروہ, مختلف برادریوں کی طرف سے, لیکن یہ چیزیں بہت کمزور ہیں. تو یہ ہے ہندوستان کا سماج, یہ ہندوستان کا انصاف. دوسری چیز آزادی. آزادی خیال, اظہار, عقیدہ, دین اور عبادت.
یعنی اپنے خیال کا اظہار انسان کر سکتا ہے، ایک ہندوستان میں رہ کر اپنے خیال کا وہ اظہار کر سکتا ہے، اپنے عقیدہ، جس عقیدے کو وہ مانتا ہے، جس دین کی وہ پیروی کرتا ہے، جس طریقے سے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اس ملک میں جہاں رہے، کہیں بھی رہے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی سماج میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی گلی اور کوچے میں وہ رہ کر جس طریقے سے چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ آزادی ہمارے ہندوستان میں 95% تک اس پر عمل ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بہت زیادہ اس پر روک نہیں لگی ہے، صرف سیاسی مسئلہ، سیاسی میں گرفت ہے، باقی 95% سے زیادہ یہ آزادی ہمارے ہندوستان میں فی الوقت بھی موجود ہے۔ نمبر 3 مساوات۔ نمبر 3 مساوات۔ مساوات کا مطلب برابری، باعتبار حیثیت اور موقع، باعتبار حیثیت اور موقع، یعنی ہر اعتبار سے ہر جگہ میں ہر کوئی برابر ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، او بی سی ہو، ایس سی ایس ٹی ہو، دلت ہو، جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہر کوئی برابر ہے، ہر ایک کو برابر کا حقوق ہے، ہر کوئی برابری طور پر ان 3 چیزوں کو اس ملک میں حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، معاشیات کو حاصل کرنے کے لیے، سیاست کو حاصل کرنے کے لیے، سماجی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے آپسی لڑیں گے کیا؟ لڑ کر حاصل کریں گے کیا؟ نہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ترقی دیں گے، اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سیاست کا سالمیت کا تیقن ہو۔ کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ہم اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، زبردستی نہیں، ہم بھائی چارگی کے ساتھ۔ یہ ہے ہمارا ہندوستان کا قانون جو ہمیں کہتا ہے، اس قانون کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اوپر لاگو کر لیجئے۔ ہم نے لاگو کیا ہے، الحمدللہ ہم نے اس پر لاگو کر لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں عزیزان ملت؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، امن، انصاف، آزادی، یہ قرآن کا ہی قانون ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، اس شہر کو تو امن والا بنا دے، وارزقہم من الثمرات، شہر میں جتنا زیادہ امن قائم ہوگا اتنا زیادہ معاشی ترقی ہوگی، اتنا زیادہ لوگ خوشحال رہیں گے۔ جتنا زیادہ امن و امان خراب رہے گا، اس ملک، کسی بھی ملک کے، چاہے وہ امریکہ ہو، ہندوستان ہو، سعودی عربیہ ہو یا چین ہو، کوئی بھی ملک کی ترقی کی بنیادی چیز امن ہے۔ اگر امن خراب تو باہر کے لوگ کیا یہاں انویسٹ کرنے آئیں گے، باہر کے لوگ کیا روزی روٹی کمانے آئیں گے؟ یہ تو اپنے لوگ بھی ادھر سے ادھر جانے کے لیے ڈریں گے، مال کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے کے لیے ڈر لگا رہے گا نا۔ تو امن اگر خراب ہو جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں زندگی گزاری ہے، اتحاد کو قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، امن و امان کے لیے سر توڑ آپ نے کوشش کی تھی۔ جنہوں نے امن کو خراب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزائیں دی، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو اگر موقع ملا تو اس مدینے کے دارالسلطنت سے نکال کر باہر بھگایا کہ یہ لوگ امن کے، ان لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اگر امن قائم نہیں ہوگا تو ملک میں خوشحالی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔
تو نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، لیکن اس امن کو قائم رکھنے کے لیے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم کے ساتھ معاشی بائیکاٹ نہیں کیا، اکنامک بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، ہم ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، ہم ان سے نہیں لیں گے، ہم ان کی کھجور نہیں خریدیں گے یا ہم ان کو نہیں بیچیں گے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کیا، اور نہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما بڑی بڑی جنگیں لڑی، آدھے آدھے ملک پر انہوں نے حکومت اور سلطنت کی، اور بہت لوہے کے چنے بھی چبانے پڑے بعض قوموں سے لڑنے میں اور ملک میں استحکام کو قائم کرنے میں، لیکن کبھی بھی معاشی بائیکاٹ ایک دوسرے کا ان 4 خلفائے راشدین کی طرف سے نہیں ملتا ہے۔ عزیزان ملت، تو امن کا سب سے بڑا خواہاں کون ہے؟ وہ اسلام ہے۔ دوسری بات ہے انصاف۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرو۔ اگر انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو دے دو، اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو دے دو، اور اپنے برادری کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو دے دو، مگر اللہ کے لیے انصاف کو قائم رکھو۔ جو انصاف یہ کہتا ہے کہ اگر انصاف کے کٹگھرے میں اگر ماں باپ بھی نہیں آ رہے تو وہاں بھی ان کے خلاف گواہی دینے کا جو مذہب حکم کر رہا ہے وہ انصاف کا کتنا بڑا خواہاں ہے۔ ایک انسان سب سے زیادہ احترام کس کا کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا کرتا ہے، لیکن اگر انصاف کے کٹگھرے میں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں تو ہم اس وقت ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ تیسری چیز برابری، اس کو بھی دیکھ لیجئے، قرآن نے تو اس کا یہ اعلان کیا، بلکہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے، آپ تاریخ کو تھوڑے سے ڈیپلی میں پڑھ لیجئے گا واٹس اپ یونیورسٹی سے ہٹ کر، کہ یورپ امریکہ جو ترقی کیا وہ اسلام کی روشنی سے ترقی کیا، اسلام کو اپنایا نہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے جو ترقی کی چیزیں اس کو انہوں نے اپنایا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ وہ تھی آزادی، کیونکہ امریکہ میں غلامی کا ایک دورہ چل رہا تھا، بلیک لوگوں پر غلامیت چل رہی تھی، لیکن جب امریکہ میں یہ قانون بنا کہ آزادی، ہر کوئی آزادی کی جب مانگ کرنے لگا تو وہاں موب لنچنگ شروع ہوئی، پھر بڑے جد و جہد کے ساتھ آج وہاں تھوڑا اسٹیبلٹی ہے، وہاں بہت بڑا کیا ہے؟ اسٹیبلٹی ہے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا عرض یہ ہے، برابری، ہر کوئی برابر ہے۔ یہ بعض قوم کو، بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنے تعلق سے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کوئی خدائی خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، لوگوں کو ہمارے نیچے ہی ہونا چاہیے۔ علل خصوص ہر قوم میں یہ بیماری تھی، لیکن لگ بھگ ہر قوم میں یہ بیماری لگ بھگ ختم ہو گئی، نہ کے برابر ہے۔ لیکن 2 قوم اس دنیا میں ایسی ہے جس کے اندر یہ بیماری آج بھی موجود ہے، اور یہ 2 قوم بڑے شاطرانہ چال اور بڑے فتنے و فساد، فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر آج تک جتنے فتنے ہوئے مشرق و مغرب میں، ان سب میں ان 2 قوموں کا ہاتھ ہے، الیہود اور ہمارے اس مشرق میں ہندوستان میں برہمن۔ ان دونوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ لوگ ہمارے برابر ہو جائیں، ہمارے ہم پلہ ہو جائیں، اور قرآن یہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ میں ہندوستان کے آئین بھی پڑھ کر سنایا، اس کے جو شروع کی جو تمہید ہے اس کو بھی پڑھ کر سنایا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کر میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے آیت پڑھ دے رہا ہوں، آپ خود ترجمہ دیکھ لیں، کسی بھی مصنف کا اٹھا کر قرآن کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تو اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمے سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے ہندوستان کے آئین کا جو منشا ہے اور قرآن کا جو منشا ہے، دونوں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماتا، ایک عورت اور مرد سے پیدا کیا، تم میں قبیلہ بنایا ہے، لتعارفوا، پہچان کے لیے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ سید ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انصاری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ برہمن ہے، یہ منڈل ہے، یہ چودھری ہے، تو یہ کیا بولتے ہیں، یہ راجپوت ہے، یہ برادری ہے۔
یہ اللہ نے کیا میں نے خود بنایا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے پہچان کے لیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان میں آ جائے یہ فلاں آدمی، یہ فلاں آدمی، یہ فلاں آدمی، پہچان کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ پاک و مکرم شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اس میں پہلی بات یہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو کہ یہ آیت کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد تشریح فرماتے ہوئے وہ نبی علیہ السلام جن کے ہاتھ میں پورے عرب کی حکومت تھی، اور وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ جو ہے ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم کے سب سے اعلیٰ درجے کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، تو چاہتے تو اس بات کا اعلان کر سکتے تھے کہ حکومت فضیلت کس کی ہے؟ قریش کی ہے۔ قریش میں سے فضیلت کس کو ہے؟ بنو ہاشم کی ہے، کیونکہ حکومت ان کے پاس تھی۔ سارے قصہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج میرے پاؤں کے نیچے ہیں آج۔ اور اس وقت میں نبی علیہ السلام، یہ کمزوری کے وقت میں نہیں، مار کھانے کے وقت میں آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ میدان عرفات میں خطبہ دیا، فتح مکہ بھی فتح ہو گیا، سارا عرب اسلام کے جھنڈے میں آ گیا، تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جو جتنے تقوی والی، جو جتنے بیلنس والی زندگی گزارے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا مکرم ہوگا۔ تقوی کا تعلق تو دل سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں سے ہے، تقوی دل میں رہتا ہے۔ دل میں کس کا کتنا تقوی ہے کس کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس کون ہے کیا ہے، اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اسی لیے عزیزان ملت، ہمارے ہندوستان اور یہ قرآن کا تعلیم، قرآن کا قانون دونوں بہت ملتا جلتا ہے۔ اس قانون کو آپ جتنا زیادہ پابند کریں گے، جتنا زیادہ مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اتنا زیادہ ملک میں امن و امان ہوگا۔ اس قانون کو جتنا زیادہ آپ جو ہے جتنا کمزوری سے تھامیں گے، ملک میں امن و امان خراب ہوگا۔ اگر ملک میں امن و امان خراب ہوگا نا تو کسی کے لیے خیر نہیں، کوئی خیر سے، کوئی چین سے اس ملک میں، کسی بھی ملک میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ہاں کسی پر مصیبت جلدی آئے گی اور کسی پر دیر سے آئے گی۔ بکریا کی مائی کو دن خیر منائی، کسی کی خیر نہیں جب امن بگڑے گا۔ تو امن میں چاہتے ہیں تو قانون کے دائرے میں آ جائیں۔ جو یوم جمہوریہ کا اس ممبر سے یہی پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قانون کے بندھن میں، آزاد، انصاف، امن و اتحاد کے بندھن میں ہم سب کو باندھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔